عمران خان سے ملنے کے بعد علیمہ خان صاحبہ اس وقت باہر آ رہی ہیں. آج عمران خان کا پیغام ہی لے کر آئے ہیں. آج ہم انہوں نے بات شروع کی کہ ڈان کے آرٹیکل آیا ہوا تھا. انہوں نے دکھایا کہ میں نے آج ڈان میں پڑھا ہے, کل کے ڈان میں, کہ بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہوا ہے جس نے بہت اچھی طرح اس پہ سمجھایا ہے کہ پاکستان میں جب سے حکومت گرائی گئی ہے پی ٹی آئی کی, کتنے اربوں ڈالر کا معیشت کو نقصان ہو چکا ہے. جب آپ حکومت گرانے کے بعد جو کچھ یہاں پاکستان میں ہوا ہے, آپ نے کئی لاکھوں لوگ آپ نے غربت کی لکیر کے نیچے دھکیل دیے ہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے, یہاں لوگوں کو, پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ کتنی مشکلات, معاشی مشکلات لوگوں کو جس کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور آج جب عمران خان نے تھوڑے دن پہلے جب کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ دھکیل دیا گیا ہے, اور جب ہم نے کہا کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو جو کہ خود خوشی سے تیار ہیں کہ ہم اپنی ریمیٹنسز نہیں بھیجیں گے, تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز اگر نہ آئیں تو ملک کی معیشت کو بہت نقصان ہوگا. اب یہ ذرا بات غور سے سنیں. خود آپ نے ڈبو دی, یہاں سے ڈالر لے کر آپ اپنے باہر چلے جاتے ہیں, اور جس کے اوپر آپ اپنا, جس کو سہارا لے کر چل رہے ہیں, وہ غریب مزدور ہیں جن کی آپ کو, جو یہاں سے باہر جا کے محنت کش لوگ جو پیسے کماتے ہیں اور اپنے پاکستان میں وہ ڈالر بھیجتے ہیں. آج پتہ چل رہا ہے کہ آپ اسی ڈالر کے اوپر ہی اس ملک کو چلا رہے ہیں. آج یہ واضح ہو گیا ہے اور ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کو یہی فکر ہے کہ یہ ڈالر نہ بند ہو جائیں. تو عمران خان نے یہ والی بات کی, اور انہوں نے 7 پوائنٹ مطلب 7 نکات دیے ہیں, اور انہوں نے اپنے وہ لائرز کو بھی دیے ہیں, اور آج انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی کیے ہیں. لیکن میں وہ آپ کو 7 نکات دینے کی بجائے میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گی کہ انہوں نے کیا بات کی ہے کہ 2.5 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کے بعد کیا ایجنڈا تھا. ایک ہی ایجنڈا تھا ان کا. ایجنڈا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ لنڈن پلان کے مطابق پی ٹی آئی کو کرش کر دیں. اور اس کرش کرنے کے لیے سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے, عمران خان نے کہا کہ انہوں نے کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو, جب الیکشن نہیں ہونے دیا, پھر پارٹی ختم کی, پھر سمبل لیا قاضی فائز عیسیٰ کی مہربانی سے سمبل ختم کیا, پھر جب انہوں نے سوچا کہ لوگوں کو بھی اٹھا لیا, ظلم بھی کر دیا, 9 مئی کے اوپر 10 بلڈنگیں جلائی انہوں نے کہا, تو 10,000 لوگ کیسے اندر کر دیے؟ 10,000 لوگوں نے تو 10 بلڈنگیں نہیں جلائی تھیں. سارا مقصد پی ٹی آئی کو کرش کرنا تھا. اور اس کے بعد جب انہوں نے سوچا, تسلی کر لی کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ختم کر دیا ہے, اور نہ اب لوگوں کو مذاق بنا دیا سمبلز دے دے کے ہر قسم کے. لیکن اس دن 8 فروری کو لوگوں نے ان کو دھوکہ دے دیا, اور لوگوں نے بتا دیا کہ ان کا کس پہ یقین ہے, اور وہ کون سا نظام کے خلاف کھڑے ہیں, وہ ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہیں. پھر عمران خان نے کہا اس کے باوجود جب ان کو 8 فروری کو یہ شوق ملا, تو انہوں نے 9 فروری کو لوگوں کا ووٹ چوری کر لیا اور جعلی حکومت بٹھا دی. جعلی حکومت بٹھا کر انہوں نے ایک قاضی فائز عیسیٰ کی مہربانی کے ساتھ انہوں نے ایسی ترامیم لے کر آئے ہیں کہ جو یہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی آپ نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. تو اب ان کا خیال ہے کہ جب ہم نے رول آف لاء کے لیے اور جو قیدی تھے ان کے لیے جب ہم ایک پرامن احتجاج, میں نے کال کیا 24 نومبر کو, تو آپ نے ان کے اوپر, بے گناہ لوگوں کے اوپر جو احتجاج کرنے آئے تھے ان کے اوپر آپ نے فائرنگ کی. دن کے وقت لوگ مارے. ہم وہاں موجود تھے جب لڑکے زخمی ہو کے گرے ہیں, جب لڑکوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, کیونکہ پتہ نہیں چل رہا تھا, ہمیں نظر آ رہا تھا کن بلڈنگوں سے فائرنگ ہو رہی ہے. ہم اس کے اوپر کہتے ہیں نا آئی وٹنس تھے, ہم وہاں پہ ہم نے دیکھا یہ ہوتے ہوئے.
ये दिन को हुआ और रात को अंधेरा करके आपने बेगुनाह लोगों के ऊपर उनका कत्लेआम किया है और किसी को नहीं पता, और सब आके कह रहे हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा आई विटनेसेस हैं एनी जिन्होंने आके आंखों देखा हाल बता रहे हैं। आप ये चीज़ें नहीं छुपेंगी। अब इमरान खान बहुत तकलीफ़ में थे, आपको मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि 3 दफ़ा उन्होंने एक ही पैगाम देकर भेजा था कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ और बेगुनाह जो कैदी हैं इनको रिहा करें। ये इमरान खान के 2 मुतालबात हैं और कहा कि अगर ये नहीं होंगे तो हम रेमिटेंसेस पाकिस्तानियों को, उन्होंने अपील करनी है। इमरान खान के कंट्रोल में लोग नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपील करनी है और अपील इतनी मुस्बत है इस वक्त कि वहाँ से कॉलें आना शुरू हो गई हैं कि आप क्यों नहीं शुरू कर रहे, हम रोक रहे हैं अपनी रेमिटेंसेस। तो उनके पार्टी वालों ने कहा कि मईशत को बहुत ज़्यादा असर होगा इसके ऊपर, तो आप थोड़े दिन रुक जाएं। तो इमरान खान ने ये कहा है कि ठीक है, मुझे मुल्क की फिर भी फ़िक्र है, मैं थोड़े दिन इंतज़ार कर लेता हूँ, ये 2 मुतालबात पूरे कर दें हुकूमत। यही कहकर उन्होंने अपने पार्टी वालों को भेजा है, हुकूमत की तरफ ही भेजा होगा क्योंकि हुकूमत ही ये कह रही होगी ना करें, तो हुकूमत की तरफ भेजा है 2 मुतालबात ये पूरे कर लें। नहीं तो इमरान खान ने कहा है कि मैं बड़ी जल्द, अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा। ये आखिरी उनका पैगाम था। उन्होंने फिर से दोहराया है कि अगर ये 2 मुतालबात जुडिशल कमीशन के और जो सारे कैद में बेगुनाह लोग हैं इनको आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दे दूंगा। मेहरबानी, यही उनका पैगाम था। कंप्रोमाइज कर दिया आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई। रहम करो इस मुल्क पे। ये मुल्क सिर्फ आपको पालने के लिए नहीं बना है, ये मुल्क, इसका ख्वाब जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था वो पाकिस्तान के अंदर तमाम कौमियतों बशमूल मिनॉरिटीज के उनके हकूक की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ था। क्या हम देख रहे हैं कि इस पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है? जो भी आवाज उठाता है मारो, पीटो, रगीदो, अगवा करो,